تجھے مصطفیٰ کے نواسوں کا واسطہ، مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے میرے ناموں کی نسبت سے مانگو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، مجھے جب پکارو تو میرے اچھے اچھے نام لے کے پکارا کرو، میرا جب نام لیتے ہو تو میں دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہوں۔ اب کو یہ کہے کہ واسطہ وسیلہ تعلق دعا میں کام نہیں آتا، تو ایک حدیث مبارکہ سن لیں۔ ابن ماجہ میں یہ ہے، ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسلم میں ہے، صحاح ستہ کی غالباً کوئی 4 کتابوں میں، دیگر کتب میں بھی ہے یہ حدیث پاک۔ مر جاتا ہے حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور قبر دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ قبر میں جا کر آپ کہیں کہ میں 2 نفل پڑھ لوں تو آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ آپ قبر میں جا کر کہیں کہ میں کوئی تھوڑا سا صدقہ خیرات کر لوں تو ایسا موقع نہیں ملے گا، وہ دار الجزا ہے۔ وہاں تو اچھے برے کی اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، آپ کو عمل کی اجازت نہیں۔ عمل یہی ہے جو بھی بندہ کر لے۔ اذا مات الانسان، جب بندہ مر گیا، انقطع عنہ عملہ، اعمال کا سلسلہ، بولیے اب سب کی توجہ تو طارق صاحب کی طرف ہے، اب وہی ہے نا، مجھے پتہ چلا ہے۔ بس یہی ہوتا ہے، کوئی پنکھا بند کرنے کے لیے، کوئی لائٹ بند کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو سارے اس کی طرف دیکھتے ہیں کس بٹن سے بند کرتا ہے، یہ کرنے کیا لگا۔ انقطع عنہ عملہ، اعمال کا سلسلہ کٹ گیا، بولیے کٹ گیا، الا من ثلاث، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، مرنے کے بعد بھی 3 چیزیں جڑی رہتی ہیں۔ بندہ مر گیا، چلا گیا، بعض نے اس پہ خطا کھائی، غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان نے جو کیا وہی ملے گا، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی تشریح، اس کو انٹرپریٹ غلط کیا گیا، اس کی ڈیٹیل غلط دی گئی عوام کو، علمی لحاظ سے اس کو غلط تشریح کیا گیا، تفسیر اس کی غلط کی گئی۔ اگر یہی ہوتا تو پھر آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک کا معنی کیا کریں گے کہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، فرمایا 3 چیزیں پھر بھی جڑی رہتی ہیں، کیا؟ صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ، کنواں کھدوایا تھا، مسجد میں پنکھا لگوایا تھا، مسجد میں صف بچھائی تھی، مسجد میں 100 روپیہ دیا تھا اور اسی وقت قبول ہو گیا تھا، مسجد میں اے سی لگے تھے اس میں حصہ ڈالا تھا، مسجد میں ٹونٹیاں لگی تھی اس میں میری ٹونٹی، ایک ٹونٹی میری طرف سے ہے، جب تک وہ چلتی رہے گی، مصطفیٰ کا فرمان ہے، جب تک اس میں سے لوگ وضو کرتے رہیں گے، پانی کا استعمال ہوتا رہے گا۔ وہ ٹوپی رکھی تھی، ٹوپی پہن کر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، وہ صف دری اس نے خرید کر دی تھی، اس پر نماز کا عمل جاری رہے گا، قرآن پاک لے کر مسجد میں رکھا تھا، وہ جب تک پڑھا جاتا رہے گا۔ اے بندے تو مر گیا ہے لیکن دعاؤں کا سلسلہ تیرے ساتھ متصل رہے گا، وہ صدقہ تجھے نفع پہنچاتا رہے گا۔ اب دیکھیے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، صدقۃ جاریۃ، علم ينتفع به، علم نافع۔ ایک عالم نے، ایک استاذ نے کسی کو علم پڑھایا، کسی کو علم سکھایا، تو کیا ہوا؟ وہ تو چلا گیا دنیا سے، جیسے حافظ ولی محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 50 سال غالباً یہاں صدار میں موسٹلی انہی کے شاگرد ہیں،
وہ جب بھی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حافظ ولی محمد کو ثواب پہنچے. جس نے مسجد بنائی، دری بچھا دی، چپس کروا دی، پودے لگا دیے، پانی کا انتظام کر دیا، پنکھوں کا انتظام کر دیا، درخت لگا دیا، کوئی بھی کام کیا، راستے میں سڑک ہی بنوا دی ہے، سرائے بنوا دیا، کوئی ویلفیئر کا کوئی کام کر دیا، کوئی سوسائٹی بنائی ہے، لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، غریب لوگوں کا بھلا کیا جا رہا ہے، نادار مفلس مجبور لاچار ان کے سر پر دست شفقت رکھا ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ جاری رہے گا قبر کے اندر اس کو ثواب ملتا رہے. وہ دعا مانگے یا نہ مانگے، وہ صدقہ آج خود دعا بن گیا. دو چیزیں ہو گئی، ایک صدقہ جاریہ اور ایک بولیے علم نافع، نفع دینے والا علم. کسی کو آپ نے کچھ سکھا، کسی کا کلمہ درست کروا دیا، وہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ. یہ در نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ در. محمد الرسول اللہ. بولیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اکثر پڑھیں محمد رسول اللہ، پڑھتے محمد الرسول اللہ. تال کے اوپر بھی پیش ہے اور لام کے اوپر بھی. ممکن ہے آپ میں سے ابھی کسی کا صحیح ہو گیا ہو. محمد الرسول اللہ صحیح کروا دیا. امام ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس حدیث پاک کو مکمل کروں گا، بہت موضوع تو رہ جائے گا کافی. عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، ایک قبر والے کو عذاب ہو گیا، واپس آئے، عذاب اٹھ گیا، عذاب ختم ہو گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ اللہ کا نبی تو قبر کے اندر بھی دیکھتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا مقام ہے. یہ تو مقتدی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشر ہیں اور مقتدی ہیں مصطفیٰ کے مسجد اقصیٰ میں. یہ مصطفیٰ کے مقتدی ہیں تو مقتدی کا یہ مقام ہے تو امام کا مقام ہے. آقا علیہ السلام کا مقام تو برابر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا ابھی عذاب تھا تو ابھی عذاب ختم کیسے ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا جب یہ فوت ہوا تھا اس کا ایک بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو جب بڑا ہوا ہے اس کے اتنے گناہ تھے اس کو میں نے مسلسل عذاب دے رکھا. فرشتے معمور ہیں، عذاب دے رہے ہیں، عذاب دیا جا رہا. آج جب تو اس کی قبر کے پاس سے گزرا تھا تو یہ عذاب میں مبتلا تھا. جب تو چلا گیا تو اس تیرے جانے کے بعد اس کا بیٹا، اس کا وہ بیٹا بڑا ہوا ہے، وہ بیٹا مولانا سے پڑھنے کے لیے گیا ہے. وہ پڑھا رہے ہیں، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو پڑھا کر سبق دے کر اس کو ہم کہتے ہیں اسے بیٹھ کے یاد کرو. وہ بار بار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مہربان بھی ہے. تو میری رحمت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میں اس کو عذاب دے رہا ہوں. اس کا بیٹا بار بار مجھے رحیم بھی کہتا ہے، رحمان بھی کہتا ہے، مہربان بھی کہتا ہے. تو میں نے اس کے سارے عذاب کو ختم کر کے اس کی دعا کو قبول فرمایا. بیٹے کا فائدہ باپ کو ملا، دعاؤں کا فائدہ ملتا ہے یا نہیں؟ تو لیس للانسان الا ما سعی، کہ جو انسان نے کیا وہی ملے گا. اس کی یہ تشریح غلط ہے کہ انسان کو دوسرے کی دعا فائدہ، اگر دوسرے کی دعا فائدہ نہیں دیتی تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مولا نے پسند کیوں کی؟ نمازوں کا حصہ کیوں بنایا؟ قرآن کی تلاوت کیوں بنایا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. اس کا والد اس کے پاس بیٹھ کر مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تب بھی فائدے میں، گھر میں سویا ہوا ہے تب بھی فائدے میں، کاروبار میں ہے تب بھی فائدے میں، مر کر قبر میں چلا گیا تب بھی فائدے میں.
جو مانگ رہا مولا مجھے بھی بخش میرے والدین کو بھی بخش دے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ اور اگلا جمعہ بھی دعا بھی ہوگا